شعب الایمان جلد 3 صفحہ 222 پر ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام حاکم جو مشہور محدث ہیں، جن کی کتاب مستدرک بہت مشہور ہے، ان کے پھوڑے ہو گئے اور سال بھر تک یہ پھوڑے منہ پر جاتے ہی نہیں تھے کسی علاج سے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے ذریعے یہ بشارت بھجوائی کہ یہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کریں۔ تو الحمدللہ انہوں نے سبیل لگائی اور برف بھی ڈالی، اس میں ڈلوائی، اور لوگوں میں یعنی برف کا پانی انہوں نے پلانا شروع کیا۔ تو 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہوئی، پھوڑے جاتے رہے۔ یہ پھوڑوں کا علاج بھی مل گیا سبیل میں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ خطرناک پھوڑے بھی پانی پلانے سے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھوڑے کون سے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ انہیں سب سے بڑے پھوڑے، خوفناک پھوڑے، چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 520 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے جیسے آندھی میں پیڑ کے پتے۔ دیکھا یہ گناہ جو ہے نا یہ سب سے خطرناک پھوڑے ہیں۔ تو جب یہ سب سے خطرناک پھوڑے بھی پانی پلانے سے چلے جاتے ہیں تو یہ چہرے کے پھوڑے کیوں نہ جائیں، بدن کے پھوڑے کیوں نہ جائیں پانی پلانے سے؟ تو نیت صاف ہو۔ تو جو اچھی نیت سے مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے سبیل لگاتا ہے تو وہ ضرور ثواب کا کام کر رہا ہے۔ تو محرم شریف میں بھی سبیل لگا سکتے ہیں، امامین ہمامین کے ایصال ثواب کے لیے بھی سبیل لگا سکتے ہیں کہ برکت مزید بڑھ جائے گی اس میں، کہ اماموں کی نسبت ہو جائے گی، اور ایسی سبیل کا پانی جو امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے لگائی گئی، اس کا پانی تو واقعی تبرک ہے، اس کا پانی تو پینا چاہیے، تبرکن پینا چاہیے، جبکہ اخلاص کے ساتھ کسی نے واقعی ایصال ثواب کے لیے امام علی مقام کے سبیل لگائی۔ یہ سبیل کے معاملے میں کیا اس میں بھی حقوق عامہ وغیرہ کے تلف ہونے نہ ہونے کے اندیشے باقی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ کہ اصل کام تو درست ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی خرابیاں لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ بس مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جیسے سبیل بنانا میں نے اس کا نا کار ثواب ہے، بہت اچھا کام ہے، بے شک محرم میں لگائے، 9ویں شب کو لگائے، صرف عاشورے کے دن 1 گھنٹے کے لیے پانی پلائے۔ بعض دیکھے میں نے خالی پتیلا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبیل تو سبیل کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ قوم سے چندہ لو، اڑیاں کر کے، تڑیاں دے کر، جھگڑے کر کے، ان کو گالیاں دے کر، دھمکیاں دے کر، جیسے علاقے کے لچے بدماش جو ہوتے ہیں اس طرح چندہ کرتے ہیں، تمہارا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، رکھو ادھر۔ تو اس طرح کوئی تھوڑی سبیل بنتی ہے یار، اس میں ثواب تھوڑی ملے گا مسلمانوں کا دل دکھا کر، یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام تم کر رہے ہو۔ اسی سبیل کے لیے تو نہ امام علی مقام تمہارے منتظر ہیں تمہارے ثواب کے، ثواب ملے گا نہیں تو پہنچے گا کیسے؟ تو لوٹ مار کے پیسوں سے ثواب ملے گا ہی نہیں، پہنچے گا تو کب جب ثواب ملے گا۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خالی پتیلا لے کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور 2-4 اس پہ مگ یعنی چمبو رکھ دیتے ہیں، گلاس وغیرہ، اور پلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب دیکھا تھا تب تو خیر اب بھی کرتے ہوں گے کرنے والے عاشقان اہل بیت، تو یہ بھی سبیل ہے، سب سے سونی سبیل ہے۔ چندے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے گھر کا پتیلا اٹھایا، پانی ڈالا اور بیٹھ گئے، گھر کے وہ اس میں گلاس چمبو رکھ دیے اور پلا رہے ڈونگے سے ڈال کے، مدینہ مدینہ، اور نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی بیٹھ کر بھی پیے اس کو۔ تو اب جو سبیلیں ہیں، ایک تو اس میں نمائش بہت ہوتی ہے، عموماً سبیلوں میں دیکھا ہے
اب کیا کیا تذکرہ کروں، ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ اتنی مطلب اس میں خرافات ان لوگوں نے شامل کر دی ہیں شیطان کے مشورے پر کہ کیا میں عرض کروں آپ سے. اتنی اس پہ سجاوٹیں کرتے ہیں اور اتنا اس میں سرمایہ لگاتے ہیں، بانس ہی کی بنانی ضروری ہے اور اس پہ پنیاں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، طرح طرح کی الٹی سیدھی کیسٹیں چلاتے ہیں گناہوں بھری. اور توبہ مطلب ایک یعنی کہ میلہ لگاتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھنی ہے. یہ ہے عاشقان اہل بیت، نماز ایک نہیں پڑھیں گے، باقی یہ سب کریں گے. پانی پلا کر امام حسین سیدھا جنت میں لے جائیں گے ان کو، یہ یوں سمجھتے ہیں. خیر ان کے کرم سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کرم فرما دیں اور اپنے نانا جان سے سفارش کروا کر وہ جنت میں لے جائیں، مگر یہ کہ اسی پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائے. اب یہ کہ ایک تو سبیل بنائی جائے تو اس کے لیے اپنی جیب کو حرکت دیجیے، اپنے پلے سے خرچ کرے. ہاں ایسوں سے چندہ لینا کہ جو خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں، جیسے اپنے تعلقات ہیں جن سے، جیسے کہ دو چار ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے آپس میں، یار تم 100 دے دو، میں 50 دے دوں، تم 250 دے دو، تمہاری آمدنی زیادہ ہے تم 1000 دے دو، 100 10ویں کی نسبت سے. تو اس طرح آپس میں نکال کے سبیل بنائی. لیکن اب یہ کوئی ضروری ہے کہ بانسوں کی سبیل بنائیں اور اس میں پنیاں بھی لگائیں، اس میں وہ کیا بولتے ہیں لڑیاں یا جھالریں بتیوں کی لگائیں، تو ٹیوب لائٹیں بھی روشن کریں. تو صاحب یہ لال کپڑا باندھنا بھی شرط ہے اس پر. تو اس طرح پھر یہ ساری چیزیں وہ نوچ تان کے پھینک دیتے ہیں بعد میں، یہ پتہ نہیں سنبھال کے کچھ چیزیں رکھتے ہوں گے. تو اس میں ایک تو یہ کہ سبیل کیسی ہونی چاہیے اس پر غور کرے کہ اس میں ایک پیسہ بھی خامہ خواب صرف نہ ہو، بیجا صرف نہ ہو. اچھا دوسرا یہ کہ پانی جو یہ پلاتے ہیں نا، جس طرح پانی لوگ پیتے کم ہے گراتے زیادہ ہے. اتنا پانی کا ضیاع ہو رہا ہے. کیا پانی میں برف بھی ڈالتے ہیں، پانی میں خوشبو بھی ڈالتے ہیں. خدا جانے خوشبو کا رواج کہاں سے پڑ گیا. یہ اس میں ڈالتے ہیں کیوڑا. یہ کیوڑا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے عطر، یہ لگایا جاتا ہے، یہ پیا نہیں جاتا. یہ کیوڑا ڈالتے ہیں اس میں. اب اس میں شاید یہ ڈاکٹروں کی دعاؤں کا اثر ہے کیا ہے کہ ایسی جہالت گلے پڑ گئی ہے. یہ کیوڑے والا پانی پلا کر گلا پکڑا گیا تو پھر صاحب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے اینٹی بائیوٹک لکھ دی. تو اینٹی بائیوٹک نے پھر سائیڈ افیکٹ کیا تو پھر وہ یوں ہو گیا تو اون ہو گیا تو گردے فیل ہو گئے تو کسی کی آنکھیں چلی گئیں. تو تبرکات ایسے نہیں ہوتے، ان سے تو بیماریاں دور ہوتی. تو یہ کیوڑا ڈالتے ہیں اس میں. یہ کیوڑا جب زیادہ چلا جاتا ہے تو یہ نقصان کرتا ہے. وہ کچا کیوڑا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ زردے میں کیوڑا ڈالا جاتا ہے. زردے میں کیوڑا گرما گرم زردے میں اگر 1 2 3 قطرے ڈال دیے نا کیوڑے کے تو وہ تو پک جاتا ہے. تو اس کا اثر اور یہ کچا عطر پانی میں ٹھوک دینا اور یہ قوم کو پلا دینا، یہ تو مطلب سمجھدار ہیں کہ یہ کیا اثرات اپنے ظاہر کرے گا. تو کیوڑا نہ ڈالا جائے. یہ ہاں برف ڈالنے میں حرج نہیں ہے، مگر آج کل برف کے دن نہیں ہے، ٹھنڈا ہے. ہاں گرمیوں میں برف، مگر آج کل بھی برف ڈالتے ہوں گے شاید. خیر ضرورت ہے اور پانی ضرورتاً ٹھنڈا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پانی کی سبیل اتنی اونچی بناتے ہیں کہ آدمی ہر صورت میں کھڑے ہو کر اس میں پیے گا، کیونکہ وہ ادھر کچ گھاڑ ہوتا ہے. ہماری میمنی میں کچ گھاڑ بولتے ہیں. اتنا پانی کیچڑ چپلوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ بڑی سبیل جو لگی ہوتی ہے اس میں کہ وہاں آدمی بیٹھ کر پانی پی ہی نہیں سکتا. تو یا تو پانی یہ سبیل ہو کہ بالکل بیٹھے بیٹھے آدمی پانی پی سکے، یا اگر اونچی بھی ہے تو وہاں بینچ رکھ دیے جائیں اور وہاں لکھ کر لگا دیے جائیں کہ پانی بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے اس میں دیکھ کر، پانی میں کوئی کچرا وغیرہ تو نہیں ہے، دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پیو. اس طرح کی نیکی کی دعوت لکھ کر لگا دی جائے. اور جو پلانے والا ہو وہ بھی مدنی ذہن کا ہو تو کیا بات ہے. وہ جو کھڑے ہو کر پیے اس کو محبت سے سمجھائے کہ بھائی بیٹھ کر پیو، سنت ہے، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا، اس کے مطابق آپ پیئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. امام علی مقام کے ایصال ثواب کی یہ نیاز ہے. یہ بھی کوئی گرما گرم بریانی ہی کی نیاز ہوتی ہے ضرور تھوڑی، یہ پانی بھی نیاز ہے نا. وہ گرما گرم بریانی ہوتی ہے تو بولتے ہیں تھوڑا سا تبرک دے دو. یہ تبرک لو پانی، تو پانی تبرک سمجھ میں نہیں آتا، پانی بھی تبرک.